ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. جس حدیث کو امام حاکم، امام طبرانی، امام بہقی، ابو نعیم، ان تمام حضرات نے صحابہ کرام کی ایک جماعت جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوری ایک جماعت صحابہ سے حدیث مروی ہے. اس حدیث میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں اور آج انہیں 5 چیزوں کا تذکرہ ہم کریں گے اختصار کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اتانی جبرائیل. اللہ عام احادیث جو ہیں اللہ رسول بیان فرما دیتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، لیکن اس حدیث میں اللہ رسول کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اتانی جبرائیل. لوگوں ہمارے پاس جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ کا یہ 5 پیغام لے کر کے آئے. حدیث قرآن نہیں ہے لیکن جبرائیل امین جیسے قرآن لے کر کے وہی نازل ہوتے تھے، ویسے ہی یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے لے کر کے نازل ہوئی. اس کو اس قسم کی حدیث جو کہ حدیث قدسی کی جاتی ہے. آنے کے بعد انداز ذرا دیکھیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جبرائیل امین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسمع شئت فإنک میت. نمبر 2 وأحبب من شئت فإنک مفارق. نمبر 3 واعمل ما شئت فإنک مجزی به. نمبر 4 واعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل. آخری چیز نمبر 5 وَإِسُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. یہ 5 چیزیں ہیں دوستو. پہلی چیز یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اسما شئت فإنک میت، آپ کو جب تک اللہ نے زندگی دی ہے آپ زندہ رہیں، زمین پر چل پھر لیں، اہل و عیال سے فائدہ اٹھائیں، امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، لیکن فإنک میت، ایک دن آپ کو بھی موت آنی ہے۔ موت یاد کرنے کا حکم دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما شئت فإنک میت، آپ جب تک زندگی اللہ نے دی ہے زندہ رہیں، لیکن موت کا مزہ آپ کو بھی چکھنا ہے۔ انہم میتون وانہم میتون، اے نبی نہ آپ کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے نہ ان لوگوں کو زندہ رہنا ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کو یاد کرنے کی تاکید کی کہ کبھی آپ موت سے غافل نہ ہو، کبھی موت سے کو بھولے نہیں، ہمیشہ آپ تیار ہیں کہ کسی بھی وقت ملک الموت آ سکتے ہیں اور روح قبضہ ہو سکتی ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ ایک قسم کی نیکی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفنایا، نماز جنازہ ادا کی، نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، بڑا نیک انسان تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا، بہت ہی زیادہ تعریف کیا، بہت تعریف کی، اس انداز سے بیان کیا کہ جنت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ مل رہا ہے، اللہ کے رسول بد اتنا اونچا۔ اچھا تم لوگ اتنی اس کی تعریف کر رہے ہو، ہل کان یذکر الموت، وہ کبھی موت کو یاد کرتا تھا کہ مرنا بھی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کبھی موت سے ڈر رہا ہو یا موت کا تذکرہ کر رہا ہو؟ تو اللہ سے فرمائے دیکھو جتنا تم لوگ اس کو بڑھا رہے ہو کہ جنت کا وہ مقام، اگر موت کو یاد نہیں کرتا تو کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی، نہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں موت کے ذکر کرنے کا، یاد رکھنے کا حکم دیا، تاکید کی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگوں دنیا کی تمام لذتوں کو توڑ دینے والی کو خوب زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی الموت، موت زندگی کے سارے عیش آرام کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چند نوجوان مسجد نبوی میں بیٹھے، آپس میں کچھ مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، زندگی کی باتیں، کوئی ناجائز کام نہیں، ویسے ہی بیٹھے، کوئی بات کہی، کسی نے ہنس دیا، نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، پلٹ کر کے آپ آئے اور فرمایا دیکھو تم لوگ ہنس رہے ہو، اگر تم موت کو یاد کرتے تو یہ تمہیں مذاق کرنے کو نہ سوچے، موت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، موت یاد کرنے سے آدمی نہیں مرتا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن موت کو یاد کرنے کے بعد انسان کو اپنے قبر اور حشر اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جنازے میں شریک ہونے کا، جنازہ پڑھنے کا، قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا کہ دنیا کا ایک بڑا سے بڑا بادشاہ، پاورفل ہر اعتبار سے، جب مرتا ہے تو ذرا دیکھو کیا لے کر کے جا رہا ہے، دنیا کی اس کی حکومت، اس کی فوج، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی دولت موت سے نہ بچا سکی، موت سے جس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری موت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسمع شئت فإنک میت، موت کبھی بھی کسی کو آ سکتی ہے۔ نمبر 2، کتنی پیاری نصیحت، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، ہمارے نبی آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، اللہ جس سے چاہیں،
جتنے بھی دوست آپ بنائیں، جتنا بھی آپ کسی سے محبت کرنا چاہیں کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن اپنے محبوب سے آپ کو جدا ہونا ہے۔ آپ نہیں جدا ہوں گے تو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ انسان کتنے بھی دوست و احباب ہوں، کسی کی موت کبھی آئی، اگر دنیا میں مرتے دم تک محبت قائم بھی رہی تو کم سے کم موت آ کر کے دونوں کو جدا کر دے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، اس لیے کیا مطلب ہے؟ محبت زیادہ اس سے کریں جو جدا ہونے والی نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی محبت، دین کی، اس قرآن کی محبت، اس قرآن کی محبت۔ سائنس سمجھتی ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجے، صحیح بخاری کی روایت، اور اللہ کے رسول فرمائے لوگوں یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ وہ گئے، جب نماز پڑھتے تو سورۃ الفاتحہ امامت کرتے امیر تھے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت، جب دوسری سورت بھی ختم ہو جاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھتے پھر رکوع کرتے، ایک نئے انداز سے نماز پڑھانی شروع کی۔ لوگوں میں چیمے گویا ہو، لوگوں نے اٹھ کر ٹوکا، کہا میں نہیں چھوڑوں گا، پڑھنا تو پڑھو، ہمیں سے فوج جب واپس آئی تو نبی علیہ السلام سے شکایت کیا لوگوں نے، یا رسول اللہ نے تو عجیب نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بلایا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے کے بجائے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر اس کے بعد رکوع۔ اللہ رسول نے کو بتایا میاں تم ایسے کیوں کر رہے تھے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے کہہ رہا تھا انی احبها، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ آج انسان جس سے محبت، جس دوست سے دوستی کی، اس کے لیے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، عقیدہ وقاری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں دوستی نبھانے کے لیے۔ لیکن جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بھی محبت کریں گے لیکن محبت والے سے جدا ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پھر ایسی چیزوں سے محبت کریں جو کبھی جدا ہونے والی نہیں۔ ان میں سے قرآن کی مثال دیں، یا رسول اللہ انی احبها، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آج فرمایا کیوں؟ 30 پارے کا قرآن، 114 سورتیں، اور تم کو سب سے زیادہ محبت اسی سورت سے ہے تو پورے قرآن سے، لیکن سب سے زیادہ، سب سے چھوٹی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سب سے زیادہ محبت کیوں ہے؟ کہ یا رسول فإنها صفات الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی محبت بھی ہے تو رب کے لیے، کیونکہ رب کی توحید بیان کی ہے۔ اللہ سنے کیا فرمایا؟ جاؤ حبک ایہا تدخلک الجنہ، تو یہ محبت تمہارے جب تک جنت میں نہ پہنچا دے تب تک یہ سورت کی محبت تمہیں پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ حبک ایہا تدخلک الجنہ، جان اسی سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسی چیزوں سے محبت کریں۔ انسان کو مال سے بڑی محبت، کون مال لے کے گیا بھائی اپنے ساتھ؟ لیکن اگر مسجد سے محبت ہوتی، چلو مسجد سے محبت ہے ماشاء اللہ، مان سے چلو ایک مسجد بنا دیں، اللہ اکبر، تو آپ حضرات جانتے ہیں مسجد سے محبت اگر ہے تو یہی مسجد کی محبت انسان کہاں داخل کر دیتی ہے؟ سنا ہوگا ایک کالی کلوٹی لاوارث بے اور مددگار عورت مسجد نبوی میں گھوما کرتی تھی بیچاری، کیوں؟ لاوارث تھی، کوئی اس کا نہ شوہر، نہ کوئی بیٹا، نہ بھائی، نہ بھائی، وہ کالی کلوٹی حبشیہ کوئی عورت تھی، کتنے زمانے سے آئی اپنا رہا کرتی تھی۔
وہ اپنے کپڑے بازو میں ایک تھیلی لٹکا لیتے، کپڑا لٹکا دیتے، مسجد نبوی میں گھومتی رہتی۔ جب سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے وہ بوڑھی اور بیچاری گھوم رہے ہیں، کہیں ایک دن کا ملا، پتا ملا، کوئی کاغذ ملا، جو چیز مسجد کے اندر ملی اللہ کے گھر کو صاف کروں گی، اللہ حدیث کے اندر اٹھاتی اور اس دن کے اسی تھیلی میں ڈال دیتے، پوری مسجد کے اندر ڈال کر کے، جب بھر جاتا تو لے جا کر کے پھینک دیتی اور پھر گھومتی رہتی۔ بارش کا موسم تھا، سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، لیکن محبت کس سے کیا اس نے؟ اللہ کے گھر سے۔ اور ہم کو کس سے موت سامنے ہوٹل سے، وہ بھی وہاں پتے کھیلے جائیں اور کہیں کرکٹ کا میچ آ رہا ہو، پھر ذرا دیکھیں چائے کے ہوٹل میں کتنی محبت ٹی وی سے ہوتی ہے، کیا ملا اس کی محبت؟ اللہ جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بھی محبت کریں گے، جس سے بھی کریں گے، چھوڑ کے جانا ہے آپ کو، اور جب آپ جائیں گے تو جتنی چیزوں سے آپ نے محبت کی ہے کوئی محبت آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ کس کی؟ رب کی، دین کی، قرآن کی، سنت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مر گئی بیچاری، لوگوں نے سوچا رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، ایک عورت ہی تو بے سہارا عورت، نہ شوہر نہ بیٹا نہ باپ کوئی نہیں، ایک معمولی کانہم تقالوہا، اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے لوگوں نے اللہ رسول کو اطلاع نہیں دی، رات ہی کو لے جا کر کے دفنا کر کے آ گئے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تین دن گزرا، نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ کالی عورت جو تنکے اٹھایا کرتی تھی وہ مسجد سے غائب ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہاں گئی، کہاں گئی وہ کالی عورت؟ لاسو تو مر گئی، کیا کیا؟ ہم لوگوں نے دفنا دیا۔ افلا آذنتمونی، اللہ کے رسول سمجھتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، تم لوگوں نے دفنا دیا، افلا آذنتمونی، اللہ کے بندو مجھے کیوں نہیں خبر دیا تم نے؟ اللہ رسول انما ہی امرات، وہ حبشیہ کالی کلوٹی ایک عورت ہی ہے کچرا اٹھانے والی، اللہ سے فرمایا کچرا اٹھانے والی سمجھ دو، دلونی اراکمی، اٹھو اسی وقت چلو مجھے اس کی قبر دکھلاؤ۔ ایسی چیز سے محبت کیا جو قبر میں بھی ساتھ، چلو گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قبر ہے اس کی، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھی، اس کی دعا کی، پلٹے تو آپ نے سنائے لوگوں ان هذه القبور مملوءة ظلما، تجھے معلوم ہے اللہ کی قسم پورے قبرستان کی قبروں میں تاریکی چھائی ہوتی ہے، سارے قبر والے اندھیرے میں تھے، لیکن اس مسجد سے محبت کرنے والی، مسجد کے صفائی ستھرائی سے تعلق رکھنے والی ایک کالی کلوٹی عورت جس کو تو نے معمولی سمجھا ہے، اللہ کی قسم ہم نے ایسی دعا کی، ایسی نماز جنازہ پڑھی کہ اس کی برکت سے پورے قبرستان کی قبریں جو ہے منور ہو گئی۔ میرے بھائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْظِمْ مَنْ شِئْتَ، آپ جس سے چاہیں جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن اس کی محبت ختم ہوگی، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ نمبر 3 وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی ہو آپ کر لیں، جو مرضی ہو کریں، جو چاہیں آپ کریں، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا۔ دیکھیں یہ ایسے خطاب کر رہے ہیں، خطاب ہی بتا رہا ہے کہ اللہ رسول وہ اس لیے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ اپنی امتیوں کو، یعنی نبی کے ذریعے جبرائیل امین بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں آپ عمل کریں، لیکن ایک چیز نہیں بھولیے گا، اللہ اکبر، جو مرضی ہو کریں لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کیا؟ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ،
جو کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہی۔ اور اسی کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بڑے پیارے انداز میں کہتے اعلموا، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں یاد رکھنا، ان البر لا یبلا وان الاسم لا ينسى، لوگوں یاد رکھنا نیکیاں کبھی ضائع نہیں کی جاتی اور برائیاں کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ انسان برائی کرنے والا بھول جائے گا لیکن اللہ بھولنے والا لا یضل ربی ولا ینسى۔ اللہ اکبر، جو مرضی ہو کریں لیکن بدلے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کس بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے تم میں سے کوئی نیک کام ذرہ برابر کیا اس کا نیک بدلہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے اس کی برائی، اس برائی کا بدلہ بھی دیکھ لے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے پیارے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے لقمان، اے میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا، کبھی گناہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، رب کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیا یا کوئی عمل کیا، کیا کیا؟ فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑ کی چٹان میں گھس کر کے جہاں ہوا بھی پاس نہ ہو، بند جس کو اللہ کے ساتھ میں لیس لہا باب ولا قوت، نہ اس میں کوئی سوراخ ہے نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے، اور السماوات، یہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں کہیں بھی چھپ کر کے تو کرے گا، کائنات کے سارے لوگ اس سے لائن ہوں گے، لیکن جس کی تو نے نافرمانی کی ہے اللہ یأتی بها اللہ، قیامت کے دن جب رب کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو بھی تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، میاں فلاں جگہ چھپ کر کے تم نے یہ بھائی بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 اور تک اعلم، اب یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے یاد رکھیں، اچھی طرح سے سن لیں، اللہ اعلم، اچھی طرح سے یاد کریں، اچھی طرح سے معلوم رہے آپ کو، شرف المؤمن قیام ہو باللیل، دنیا اور آخرت میں ایک مومن کی عزت، عروج، اونچے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاری میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو تہجد کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ وہ فجر کی نماز بھی جماعت پڑھ لے گا، اور جو تہجد نہیں پڑھتا بہت سارے لوگ سو ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فجر کی سلام پھیر کر کے بیٹھتے تو اللہ تم کوئی خواب دیکھے رہتے تو خواب بیان کرتے، یا اللہ سے کچھ بھائی کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ اللہ سے میں نے آج خواب دیکھا ہے، وہ خواب بیان کرتا تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو میں کہتا اللہ تعالیٰ ایک دن ہم کو بھی کوئی خواب دکھلا دے تاکہ میں بھی جب اللہ سے پوچھے تو میں کہا اللہ میں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ ایک دن خواب دیکھ لیا۔ خواب کیا دیکھا کہ بالکل سوئی ہوئی ہے،
اور دو بڑے طاقتور مرد آئے، ایک نے یہ پکڑا دوسرے نے پکڑا اور کھڑا کیا، لے کے چلے۔ اب ایسے پکڑ کے گھسیٹتے جا رہے ہیں کہ نہ چھوڑتے ہیں نہ دائیں بائیں دیکھنے کو، تو ایسا جب خواب دیکھا نہیں تھا اور دیکھا بھی تو اتنا خطرناک خواب، لے کے چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی چھڑانے والا کہ بھائی اس کو جو پکڑ رہے ہو، چلے جا رہے ہیں پکڑ، اور دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے۔ ایک ایسی جگہ لے کے گئے جہاں سامنے بہت بڑی خندق اور آگ اس میں شعلہ مار رہی ہے، بخاری کی شعلے مار رہی ہے۔ میں سمجھا کہ بس ہمارا وقت آ چکا ہے، یہ دونوں مجھے گھسیٹ کر کے اسی آگ ہی میں ڈالنے کے لیے گیا، اور بالکل سیدھے آگ کی طرف لے کے آ گئے، اور جب قریب پہنچ گیا کہ اب ہمیں قریب جہنم اس آگ میں ڈال دیں گے، تو اچانک ایک مرد نمودار ہوا، اس نے کہا کیوں اس بیچارے کو پکڑ، چھوڑو اس کو، کہا اس نے آ کر کے سفارش کی اور لے کر کے جانے والے چھوڑ دیے، بس خواب ختم۔ کہا ہوشیار ہو گیا، اللہ اللہ کر کے سوچا صبح جلدی ہو، ایک تو خواب دیکھتا نہیں، جو دیکھا تو اتنا خطرناک خواب، پریشان۔ کہتے ہیں فجر کی نماز میں مسجد نبوی نہیں پڑھ سکا چونکہ گھر ان کا کافی عوالی مدینہ میں دور تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکان بنانے کی جگہ ملی تھی وہ کافی دور مدینے سے، مسجد نبوی سے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، چلا فجر کی نماز پڑھ کے تو اللہ رسول کو جا کر کے بتائیں، تو اللہ رسول کہیں باہر جا چکے تھے۔ میں اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ ابا جان آج میں نے خواب دیکھا ہے، نبی علیہ السلام سے تعبیر پوچھنی تھی، اللہ رسول چلے گئے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتا دیا اور ہم چلے گئے۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، پوچھا حفصہ کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی غیر تو نہیں آیا تھا؟ ہمارے بھائی عبداللہ آئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ پورا خواب بیان کیا ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اکبر۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی جیسے میں نے اپنے بھائی عبداللہ کا یہ خطرناک خواب بیان کیا، اللہ رسول نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک یاد رکھنے کے لائق ہے اور ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ خواب تو یاد ہے نا، اٹھائے اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حفصہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ اللہ اکبر۔ حفصہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا دیندار ہے، بہت خوب ہے، لیکن ایک بڑی کمی رہ گئی ہے، کاش کی تہجد کی پابندی کرنے لگتا۔ یہ ہے تہجد کی پابندی، تہجد کی نماز۔ اسی لیے جبرائیل امین کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے یاد رکھیں، ایک مومن کی عزت دنیا اور آخرت میں اچھی نگاہ سے دیکھنا، اچھے اخلاق اور کیریکٹر کا بننا، اللہ کی نگاہ میں اچھا، لوگوں کی نگاہ میں باعزت شرف و منزلت جو ہے اللہ نے مومن کی قسمیں رکھی ہے تہجد کے اندر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا، جب وہ پلٹ کر کے آئے اور اپنی بہن سے پوچھا آپا جان اللہ رسول کو میرا خواب بیان کیے؟ ہاں میں نے بیان کیا۔ کیا اللہ رسول نے فرمایا؟ وہ تمہارا پورا خواب سننے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا، حفصہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ یہ تمہارا بھائی عبداللہ بڑا نیک اور صالح ہو جاتا، کاش کی تہجد کی پابندی کرنے لگتا۔ کہتے ہیں جب سے سنا مرتے دم تک کبھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کوئی رات ایسی نہ گئی جس میں تہجد کی پابندی نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی سب کو تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا۔ فرض تو نہیں ہے لیکن ہے بڑی خیر و برکت کی چیز۔ یہی کیا کہ میں ذرا سوچو، ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد کی بڑی فضل، نمبر 1
دار الصالحین قبلکم قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومرحۃ عن الاسم. اللہ رسول حضرت بلال، عبداللہ بن مسعود، سلمان فارسی، ان تمام صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دیکھو تہجد کی طرح پابندی کرنا. کیوں؟ 4 فائدے آپ نے بیان فرمائے تہجد کے. اللہ نمبر 1 دعو الصالحین قبلکم. اگر تم تہجد کی نماز پڑھو گے تو تم صالحین میں شامل ہو جاؤ. کیوں؟ تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں سب کا طریقہ کیا تھا؟ تہجد داری. نمبر 2 قربۃ الی ربکم. رب کو کے سب سے زیادہ قریب تم کو پہنچا دینے والا عمل جو ہوگا وہ تہجد کی نماز ہے. نمبر 3 میرے بھائیوں ومغفرۃ للسیئات. گناہوں اور برائیوں پر پردہ ڈالنے، معاف کر دینے والی، بخشوا دینے والا سب سے بڑا عمل جو ہے تہجد کی نماز ہے. نمبر 4 آپ نے ساتھ رہا ومنہۃ عن الاسم. برائیوں سے روکنے کا سبب ہے. انسان جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 5 اور آخری چیز اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے. آپ نے فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی عزت، مومن کی عزت. میرے بھائی کہا جاتا ہے انسان عزت سالوں بناتا ہے تب عزت بنتی ہے، لیکن عزت جاتے ہوئے سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے. عزت بنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں لیکن عزت جانے میں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی عجیب سے بات. وَعِزُّهُ، ایک مومن کی عزت جس کے ذریعے عزت برقرار رہے مرتے دم تک، وہ کیا ہے؟ استغناء من الناس، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز. کیا بے نیاز؟ کیا بے نیاز؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے بھائی کو بڑا مال دیا ہو، ان کو بڑی دولت دیا ہو، ان کے بڑے بڑے کارخانے ہوں، وہ ہم کو ایسے ہی مسکین بنا رکھا ہے. ہماری کب تک عزت ہے؟ جب تک کہ مالداروں کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں نہیں. جہاں مالداروں کے مال اور لوگوں کے جائیداد پراپرٹی ان سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے دروازے پر پہنچنے لگیں لالچ میں آ کر کے کہ کچھ نہ کچھ جا کر کے حاصل کر لیں، آپ مومن کی عزت کبھی برقرار نہیں ہوگی. وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ. اور یہی تو کمال ہے. عربی شاعر کہتا ہے یہی کمال ہے. کسی سے بار بار مانگو تو ناراض ہوتا ہے، ایک ہی ذات ہے جس سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوگا. کون ہے وہ؟ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. لوگوں سے مانگو گے جتنا ان کی دولت سے تم فائدہ اٹھانا چاہو گے، 2-4 مرتبہ کے بعد اتنے ہی تم ذلیل ہونا شروع ہو جاؤ گے. اور ماشاءاللہ جس سے اللہ سے جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کہتے ہیں. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے، جتنا فقیر محتاج عاجز بن کر کے، رب اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور بندوں سے جتنا مسکین عاجز بن کر کے مانگو گے اتنا ہی بندہ ناراض ہوتا ہے اور آدمی جو ہے بے عزت ہوتا ہے. یہ 5 نصیحتیں جبرائیل امین آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو سکھا کے گئے، اور نبی علیہ السلام نے پوری امانت امت تک پہنچائی. 1450 سال گزر رہے ہیں اور آج جبرائیل امین جو لے کر کے آئے تھے آج تک انہیں الفاظ میں یہ اسلام کا معجزہ، آخری نبی کا یہ کمال ہے اور اس نبی کے آخری نبی کی امتیوں کا یہ کمال ہے کہ اتنی پرانی چیز کو بھی آج انہی الفاظ میں سنا رہے ہیں اور قیامت تک سناتے رہیں گے جن الفاظ میں جبرائیل امین اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ
قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك